عبد الباری اپنے باپ کو بتا دیتا ہے کہ آپا شمیم کوئی آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی کشف کے لیے مشکلات پیدا کرتی آئی ہیں۔ پہلے جب کشف کے ایگزامز چل رہے تھے، آپا شمیم نے جان بوجھ کے ماسی کو کام سے چھٹی دے دی تھی تاکہ کشف گھر کے کام سنبھالے اور اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریٹ نہ کر سکے، اور رات کو سارا کھانا فریج میں رکھ کے فریج کو لاک لگا دیتی ہیں۔ ابا جی آپ ہی بتائیں، ایسا تو اگر کوئی غیر بھی گھر میں آ کے رہیں تو ان کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا، اور کشف تو پھر اس گھر کی بہو ہے۔ لیکن کشف نے مجھے منع کر دیا تھا کہ تایا ابا پہلے ہی بیمار رہتے ہیں، اگر آپ یہ سب انہیں بتائیں گے تو ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ کشف کو بہو ہوتے ہوئے بھی آپ کا اتنا خیال ہے، لیکن آپا شمیم آپ کی سگی اولاد ہے، اس کے باوجود بھی گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ ہمارا نہیں تو کم سے کم آپ کا ہی کچھ لحاظ کر لیں۔ اب شمیم جب دیکھتی ہے کہ ایک کے بعد ایک اس کے سارے راز ابا جی کے سامنے کھل رہے ہیں تو اسے ایک دم سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ابا جی جو ابھی تک تو میرا ساتھ دے رہے تھے کہیں اپنے بیٹے اور بہو کا ساتھ نہ دینے لگیں۔ اسی لیے عبد الباری سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کشف کا اتنا ہی خیال ہے اور اتنی ہی تمہیں اپنی بہن بری لگتی ہے تو تم دونوں گھر چھوڑ کے آخر چلے کیوں نہیں جاتے؟ عبد الباری کی اب برداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہوں گا، لیکن یہ کشف ہی ہے جو عبد الباری کو سمجھاتی ہے کہ اس طرح کے فیصلے ایموشنل ہو کے نہیں لیے جاتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ تایا ابا اتنے بزرگ ہیں، بیمار رہتے ہیں، آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، اگر آپ بھی بڑھاپے میں انہیں چھوڑ جائیں گے تو ان کا سہارا کون بنے گا؟ عبد الباری کشف کے کہنے پہ رک تو جاتا ہے، لیکن بہت جلدی کشف اور عبد الباری دونوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ عبد الباری کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس گھر میں مزید رہنا اپنی ہی تذلیل کرانے کے مترادف ہے، کیونکہ عبد الباری کے ابا کو تو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اگر عبد الباری سچ میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تو میں کیا کروں گا، جبکہ شمیم اپنے باپ سے کہتی ہے کہ فکر نہ کریں، اتنا ہی غیرت مند ہوتا تو پہلے کا گھر چھوڑ کے نہ چلا جاتا، اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ خود کو اور اپنی بیوی کو الگ سے پال سکے۔ اب یہ سب سننے کے بعد کشف عبد الباری سے کہتی ہے کہ آپ کہیں اور رہنے کا بندوبست کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جس کے بعد عبد الباری اپنے ایک دوست سے بات کر کے رہنے کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اگلے دن جب ماسی کام پہ آتی ہے تو شمیم آپا اس کے سر ہو جاتی ہے کہ میں نے تمہیں سختی سے منع بھی کیا تھا کہ چھٹی والی بات کسی سے نہ کرنا، تم نے اس کے باوجود بھی عبد الباری کو بتا دی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس کے بعد ہمارے گھر میں کتنا فساد پڑا ہے؟ میں اب تمہاری کام سے چھٹی کرنے والی ہوں۔ ماسی کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ عبد الباری کو نہ ہی بتاتی، حالانکہ اس نے منت بھی کی تھی کہ یہ بات شمیم باجی کو نہ بتائیے گا، وہ تو مجھے کام سے نکال دیں گی۔ بہرحال ماسی تو شمیم آپا کی منتیں کرتی ہے کہ باجی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، لیکن شمیم کو کہاں کسی پہ ترس آتا ہے۔ ماسی سے کہتی ہے کہ اپنا اس مہینے کا حساب کرو اور دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اتفاق سے شمیم کے ابا یہ سب سن لیتے ہیں، وہ جو ابھی تک عبد الباری اور کشف کو ہی غلط سمجھتے آئے تھے اور اپنی بیٹی شمیم کی باتوں میں آ کے ان کو اچھا خاصا سناتے بھی رہے تھے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے شمیم پچھلے تمام دنوں مجھ سے جھوٹ بولتی رہی۔ اس نے تو کہا تھا کہ ماسی چھٹی لے کے گئی ہیں کیونکہ اس کے بچے کی طبیعت خراب ہے، جبکہ اب پتہ چلا کہ چھٹی اس نے خود دی تھی۔ اب جا کے شمیم کے فادر کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے کہنے پہ آ کے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ کتنا غلط کرتے آئے، انہیں جھوٹا سمجھتے آئے، جبکہ جھوٹی تو ان کی اپنی بیٹی تھی۔ اور شمیم بھی جب دیکھتی ہے کہ ابا نے سب باتیں سن لی ہیں، اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اب تو اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں بچتا سوائے شرمندگی کے۔ جبکہ دوسری طرف عبد الباری اور کشف اپنا سامان پیک کر کے جب ابا کو ملنے آتے ہیں کہ آج ہم یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو عبد الباری کے ابا اسے سختی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ گھر جتنا شمیم کا ہے اتنا کشف کا بھی ہے اور تمہارا بھی، کوئی یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، اور آج کے بعد گھر میں وہی ہوگا جو کشف کہے گی۔ کشف سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اپنے تایا ابا کو معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں شمیم کے کہنے میں آ کے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہوں، اور شمیم کو صاف سنا دیتے ہیں کہ آج کے بعد اگر تم نے کشف یا عبد الباری کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیٹی ہو، پھر عبد الباری اور کشف کے ساتھ میں بھی یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف رضا کی ماں پوچھتی ہے کہ تم شمائلہ کا کس گائناکالوجسٹ سے چیک اپ کروا رہے ہو؟ رضا اپنی ماں کے اس اچانک سوال پہ گھبرا تو جاتا ہے، لیکن بڑا چلاک انسان ہے، فوراً ہی سنبھل کے کہتا ہے کہ دراصل وہ شمائلہ کی دوست کی ایک جاننے والی ڈاکٹر ہیں، بہت سمجھدار ہیں،
شمائلہ انہی کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی ہے تو رضا کی ماں کہتی ہے کہ جب سے شمائلہ اس گھر میں آئی ہے ایک دفعہ بھی چیک اپ کے لیے نہیں گئی، حالانکہ اس حالت میں تو ریگولر چیک اپ کا کہتی ہیں گائناکولوجسٹ۔ رضا فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا، اس کا تو چیک اپ تھا، میں اسے لے جاؤں گا، جس پہ رضا کی ماں کہتی ہے کہ اس دفعہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری بہو اور ہونے والے بچے کی صحت ٹھیک بھی ہے یا نہیں، جس پہ رضا کہتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، شمائلہ میری ریسپانسبلٹی ہے، میں خود لے جاؤں گا اور آپ کو آ کے بتا دوں گا ڈاکٹر نے کیا کہا۔ لیکن رضا کی ماں سختی سے کہتی ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ساتھ جاؤں گی تو زیادہ زبان چلانے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری طرف شمائلہ ہے جو اس گھر میں آ کے بہت خوش تھی، لیکن اب اسے آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ تو رضا کے ٹھاٹ باٹ دولت سے مروب ہو کے اس کے پیچھے لگ گئی تھی کہ اگر میری اس سے شادی ہو جاتی ہے تو میری زندگی بن جائے گی، اور یہاں سے سائرہ کو نکالنے کے بعد بہت خوش ہوتی تھی کہ واہ سائرہ، کیا قسمت پائی ہے میں نے، تمہارے شوہر کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ رضا کی ماں جیسی ساس کے ساتھ گزارا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو سائرہ کی ہی ہمت تھی جو اپنے ساس سسر کو بھی برداشت کرتی تھی اور گھر کے سب کام بھی کرتی تھی۔ اور اب شمائلہ کو یہ ڈر بھی بیٹھ گیا ہے کہ جس دن رضا کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ رضا نے جھوٹ بولا تھا میری پریگنینسی کے بارے میں، تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ تو اگلے ہی دن رضا کو فورس کریں گے کہ مجھے طلاق دے کے یہاں سے چلتا کرے۔ جبکہ شمائلہ جو بڑی مشکل سے اپنی غربت کی زندگی سے نکلی ہے، دوبارہ اس زندگی میں واپس جانے کا سوچ کے بھی گھبراتی ہے۔ اب شمائلہ پوری کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے رضا کے گھر سے کچھ قیمتی سامان چوری کر لے کہ اگر کل کو یہ لوگ گھر سے نکال بھی دیں تو کم سے کم وہ اپنی زندگی کے باقی کے دن سکون سے گزار سکے۔ اور رضا کے فادر نے تو بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ وہ سائرہ ہی تھی جس کے سر پہ ہم سارا گھر اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ ایک خاندانی سمجھدار سلجھی ہوئی بچی تھی، جبکہ شمائلہ کی آنکھوں میں ہی بھوک نظر آتی ہے۔ اور رضا کی ماں کو خاص طور پہ وارن کرتے ہیں کہ کبھی بھی اس کے سر پہ گھر کو اکیلے چھوڑ کے مت جانا، لیکن لگتا یہی ہے کہ شمائلہ بہت جلد رضا کی ماں کی تمام جیولری نکال کے یہاں سے خود ہی نکلنے والی ہے۔ اور ادھر سائرہ ہے جو اپنی پریگنینسی کا سننے کے بعد ملی جلی کیفیت میں ہے، نہ اسے سمجھ آتی ہے کہ اسے اداس رہنا چاہیے، نہ اسے سمجھ آتی ہے کہ اسے اپنی ہونے والی اولاد کا سن کے خوش ہونا چاہیے، جبکہ کشف، زلیخا، منور سبھی اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ان کے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، اور تینوں مل کے سائرہ کو بھی خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن سائرہ کے اندر سے یہ افسوس جاتا ہی نہیں کہ اس نے جتنی بھی کوشش کی رضا کے دل میں اس کے گھر میں اپنی جگہ بنانے کی، اتنی خدمت کی اس کے ماں باپ کی، لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ تنہا ہے اور رضا اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہے۔ تو ناظرین، اب لگتا تو یہی ہے کہ جیسے ہی رضا کی ماں کو پتہ چلے گا کہ سائرہ امید سے ہے، اور تب تک شمائلہ بھی اپنے رنگ دکھا چکی ہوگی، رضا کو بھی اب افسوس ہوتا ہے شمائلہ سے شادی کر کے، اور اسے یاد آتا ہے کہ سائرہ کتنی اچھی تھی، ہر وقت اس کے آگے جی حضوری کرتی رہتی تھی۔ یقیناً اب رضا اور اس کے ماں باپ سائرہ کے پاس جائیں گے، ہاتھ جوڑ کے اسے معافی مانگیں گے اور عزت کے ساتھ اسے گھر واپس لانا چاہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سائرہ رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے یا اس سے الگ ہونے کا۔ ناظرین، کیا لگتا ہے سائرہ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔